تو آپ نے جو سیرت کے لیڈرشپ کا مطالعہ کیا اس پہلو کا، تو اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے گا کہ وہ کیا ہے، اور خصوصاً جو ویسٹ جس نظر سے دیکھ رہا ہے وہ کیا نظر ہے؟ اس کو گولڈن سٹینڈرڈ بنا لیں، گولڈ سٹینڈرڈ بنا لیں آپ علیہ السلام کی کہ طرز عمل کو کسی بھی سچویشن میں لیڈرشپ سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جی اچھا جو پرائم منسٹر ہے اس کی بات ہو رہی ہے، یا کرکٹ ٹیم کا جو کیپٹن اس کی بات ہو رہی ہے، یا فلاں جو وزیر ہے، گورنر. حالانکہ ایک لیڈرشپ کی تھیوری ہی کے اندر ہم لیڈرشپ کا ایک مفہوم یہ بتاتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کوئی لیڈر ہے، جو حدیث میں بھی آتا ہے. یعنی جب سائنس جو ہے اپنی تحقیقات مکمل کر کے پہاڑ ہے علم کا اس کی چوٹی پہ پہنچے گی، وہ دیکھے گی دین تھا وہ رہنمائی پہلے ہی کر چکا تھا، وہ پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. ہم جن سنتوں پہ زور دے رہے ہیں وہ کوئی سنت ایسی نہیں کہ اس کو کم سمجھا جائے. سیرت النبی پر گزشتہ 14 صدیوں سے لکھا جا رہا ہے، اور اب تک شاید کئی لائبریریاں اس پر لکھی جا چکی ہیں. لیکن سیرت النبی کا جو لیڈرشپ کا پہلو ہے یہ بہت اہم ہے، اور خصوصاً اس دور میں جب مسلمان اور امت مسلمہ مجموعی طور پر ایک زوال کا شکار ہے، تو آج یہ بات ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو کیسے لیڈر کی ضرورت ہے. تو اسی سوال کا جواب ہم تلاش کرنے کے لیے سیرت النبی کا مطالعہ کرتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیرت النبی پر لیڈرشپ کے حوالے سے بحث کرنے والے، ریسرچ کرنے والے، گفتگو کرنے والے محترم جناب ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب، جنہوں نے اس سارے لیڈرشپ کو پڑھا ہے، باقاعدہ ویسٹ میں جا کر پڑھا ہے، پھر اسلام کو پڑھا ہے. آپ ماشاءاللہ عالم دین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈاکٹریٹ بھی کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے امریکہ سے. پاکستان میں جو ٹاپ نوچ یونیورسٹیز ہیں، آئی بی اے، لمز، کے ایس بی ایل، القادر یونیورسٹی، وہاں پہ کی پوسٹ کے اوپر ان یونیورسٹیز کو چلاتے رہے ہیں، ان میں کی رول کا کردار ادا کیا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس وقت آپ الغزالی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں آج کے شو میں، اور آج ان سے جو سوال پوچھیں گے وہ سیرت النبی کے لیڈرشپ کے حوالے سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا اس پروگرام کے لیے. آج جو سوال ہے وہ سب سے بڑا ہے، اور سیرت کے حوالے سے اس وقت میں جو لوگوں کے ذہن میں یا اسلام کے حوالے سے جو شکوک شبہات ہوتے ہیں کہ اسلام کی ایک لیگسی تو ہے، لیکن اسلام آج کل کے دور میں پریکٹیکلی نظر نہیں آتا، یا اسلام پریکٹیکلی اس دور کے ساتھ چل نہیں سکتا. اور بڑے بڑی اکانومسٹ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ریاست مدینہ تھی وہ تو ایک ویلیج تھا، وہ ویلیج اکانومی تھی. اب جو ہے وہ بڑی کمپلیکیٹڈ اکانومی ہے، اور لیڈرشپ کے اسٹائل آج کل بڑے کمپلیکیٹڈ ہو گئے. تو یعنی سیرت کے حوالے سے بڑی بنیادی سوال، اور اسی وجہ سے لوگوں میں الحاد، ایتھیزم بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، لوگ مذہب سے متنفر ہو رہے ہیں. تو آپ نے جو سیرت کے لیڈرشپ کا مطالعہ کیا اس پہلو کا، تو اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے گا کہ وہ کیا ہے، اور خصوصاً جو ویسٹ جس نظر سے دیکھ رہا ہے وہ کیا نظر ہے؟ جی پہلے تو ایک بات بڑی حیران کن ہے، وہ یہ کہ جتنی بھی آپ تھیوری لیڈرشپ کی پڑھتے ہیں، لیڈرز کے سٹائل پڑھتے ہیں، عام طور پہ اس میں کور ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک ہے آٹوکریٹک لیڈر، ایک ہے ڈیموکریٹک لیڈر، ایک ہے ٹرانزیکشنل لیڈر، ایک ہے ٹرانسفارمیشنل لیڈر، ایک ہے لیول 5 لیڈر. اس طرح سے بہت ساری سچویشنل لیڈر. پتہ نہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام رنگ اور تمام شان نظر آتی ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ کہاں پر آپ، بلکہ ایک طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کو گولڈن سٹینڈرڈ بنا لیں، گولڈ سٹینڈرڈ بنا لیں آپ علیہ السلام کی کہ طرز عمل کو کسی بھی سچویشن میں. جی تو آپ اس لائٹ میں جب لیڈرشپ تھیوریز کو دیکھتے ہیں نا، آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا یہاں آپ علیہ السلام نے ٹرانزیکشنل ایک نیگوسیشن میں ایک رنگ اختیار کیا ہے. اکثر آپ ٹرانسفارمیشنل ہیں، بہت دفعہ آپ ڈیموکریٹک ہیں، کہیں آپ آٹوکریٹک ہو گئے، زیادہ تر لیول 5 پر ہیں. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یعنی آپ جب یہ بات اگین کوئی امانتاً اور ایک انٹلیکچوئل دیانت کے ساتھ دیکھے گا جی تو اس کو سمجھ میں آئے گی، اور اگر کوئی بغض اور دعوت کے ساتھ دیکھے گا تو ظاہر محروم رہے گا. جی تو جس کی محرومی ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی ایک ولیج کے لیڈر تھے اور سچویشن فرق تھی، وہ ایکچولی بہت امپارشلی اور آبجیکٹیولی اور دیانت کے ساتھ وہ نہیں دیکھ رہا ہے. تو اس کا جواب مختصراً یہ ہے کہ جو ذرا سا طلب سے، ذرا سا انصاف سے سیرت کا مطالعہ کرے گا، وہ لیڈرشپ آپ علیہ السلام کی لیڈرشپ سے اتنا کچھ سیکھ سکتا ہے جس سے آج کل کے تمام لیڈرشپ کے جو سوالات ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، ہمیں کیسے ایکٹ کرنا چاہیے، کیسا لیڈر ہونا چاہیے،
وہ سارے جوابات آپ کو سیرت میں ملتے ہیں، لیکن ذرا سا بے نظر غائر مطالعہ کرنے سے ملتے ہیں، سطحی بات سے نہیں ملتے. صحیح. ایک چیز کا میں اضافہ کروں گا کہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں اس میں ہمارے سامعین ہیں، عام طور پہ لیڈرشپ سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جی اچھا جو پرائم منسٹر ہے اس کی بات ہو رہی ہے، یا کرکٹ ٹیم کا جو کیپٹن اس کی بات ہو رہی ہے، یا فلاں جو وزیر ہے، گورنر. حالانکہ ایک لیڈرشپ کی تھیوری ہی کے اندر ہم لیڈرشپ کا ایک مفہوم یہ بتاتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کوئی لیڈر ہے، جو حدیث میں بھی آتا ہے کلکم رائن اور کلکم مسئول عن رعیتی. تو اب ہم مسئول بھی ہیں، رائن بھی ہیں. تو اس معنی میں اگر دیکھا جائے تو ایک گھر پہ ایک سیدھی سادی سی ایک ہوم میکر ہے، یعنی ایک خاتون ہے جو ڈومیسٹک چورز میں اپنے بچوں کی اور اپنے میاں کی اور اپنے دیگر والدین کی اپنے ساتھ. اب یہ بھی ایک لیڈر ہے. ایک بچہ جو ایک کلاس میں جا رہا ہے، گریڈ 5 میں جا رہا ہے، وہ بھی ایک لیڈر ہے. یہ ایک لیڈرشپ کی تھیوری کا کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں اس درجے کے لیڈر کی بھی جو لیسنز ہیں اس کے لیے وہ بھی سیرت سے ملتے ہیں. صحیح. تو ایسا نہیں کہ وہ ایک جگہ پہنچے گا تو آپ علیہ السلام کی لیڈرشپ سے سیکھ سکتا ہے، بلکہ وہ جس سچویشن میں بھی ہے وہ آپ علیہ السلام کی جو سیرت کے اندر جو لیڈرشپ کی مثالیں آتی ہیں، جو ایک بہت سارے محل استشہاد آتے ہیں، وہ ساری کچھ اپنی زندگی میں لے کے آ سکتا ہے. بالکل ایسے. ٹھیک. اچھا، میں جو ویسٹرن جو لیڈرشپ کے اوپر لکھنے والے رائٹرز ہیں وہ جس طرح سے لیڈرشپ کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی بہت گفتگو کی جاتی ہے، ڈیبیٹ کی جاتی ہے. اسی پر بنایا ہے وہ جو حدیث آپ نے کوٹ کی ہے کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ویسٹرن لیڈرشپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ کیا ہے، اور سیرت النبی کو ہم اسی کانسیپٹ کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی لیڈرشپ کے پہلو ہیں جن پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں؟ اب تو خیر بہت میچور ہو گیا لیڈرشپ کا لٹریچر، بٹ یہ ظاہر ایوالو ہوتا ہے. جیسے کسی بھی ان کا سائنٹیفک ڈسپلن، تو یہ پیور سائنس اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہے بھی نہیں، کیونکہ اس میں ہیومن بیہیویئر بہت ہی انپریڈکٹیبل ہوتا ہے اور بہت چیزیں سچویشنل ہوتی ہیں، تو جرنلائز کرنا مشکل ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ جو اس کا ارتقاء ہوا ہے وہ اوور 60s 70s 80s 90s جو لیڈرشپ کے ماڈلز اب بتائے جاتے ہیں وہ بتدریج سیرت کے ماڈل سے قریب آتے گئے ہیں. یعنی کہ نئی تحقیق جو ہے، چاہے وہ ٹرانسفارمیشن لیڈر ہو، چاہے وہ لیول 5 لیڈر ہو، دوسرے جتنے بھی ہیں، وہ نظریہ آتا ہے کہ جیسے آپ علیہ السلام کے ماڈل سے قریب آتے جا رہے ہیں. تو یہ خوش آئند بات ہے کہ وہ جتنا ڈگ کر رہے ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ظاہر بہت ساری ہسٹوریکل اسٹڈیز کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ ہم جیسے کہتے تھے کوٹیبل کوٹس میں نے پڑھا بچپن میں ریڈرز ڈائجسٹ کے کہ when the science would complete its journey on the hill of knowledge would find religion already sitting there. یعنی جب سائنس جو ہے اپنی تحقیقات مکمل کر کے جو پہاڑ ہے علم کا اس کی چوٹی پہ پہنچے گی، وہ دیکھے گی دین جو تھا وہ رہنمائی پہلے ہی کر چکا تھا، ہمارے پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. تو ہم تو ہمارا اسلام کے بارے میں تو یقین ہے، دوسرے ادیان کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہاں پہ تحریفات ہوئی ہیں، لیکن یہاں پہ قرآن سننا یہ چیزیں پیور ہیں. تو ہمیں نظر آتا ہے واضح طور پہ کہ اس وقت جو آپ علیہ السلام کے بارے میں سیکھتے ہیں، پھر آپ علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ابو بکر، عمر، علی، عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں جو سیکھتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہمیں واضح طور پہ نظر آتی ہیں. پھر بعد کے جیسے عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں دیکھتے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں دیکھتے ہیں، دیگر ان کے بارے، تو ان میں وہ جھلک نظر آتی ہے. لیکن وہ سارے کا سمجھے اگر یہ سیارے ہیں تو ان کا جو سورج ہے جس سے وہ روشنی لے رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام کی ذات ہے، انہی کی تربیت ہے اور انہی کا ٹریڈیشن ہے جو پورا کریں. تو ہمیں جو چیز کہیں کوئی اشکال اٹھتا ہے اپنے سے متعلق، تو ہمیں آگے کے لیڈرز میں وہ چیز نظر آ جاتی ہے. لیکن بنیادی طور پر اس کا سرچشمہ وہ آپ علیہ السلام کی ذات اور آپ علیہ السلام کی ہی لیڈرشپ ہے. صحیح. اچھا، لیڈرشپ کے ٹریٹس کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ لیڈر کے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے. تو اب سوال یہ ہے کہ یورپ بھی بہت سارے لوگوں کو آئیڈیلائز کرتا ہے، نیپولین کا نام آ رہا ہوتا ہے یا اسکندر اعظم کا نام لیتے ہیں، بڑے بڑے وہ لوگ جنہوں نے بڑی بڑی ریاستیں قائم کی ہیں ان کا نام لیا جاتا ہے. تو کچھ بنیادی خصوصیات جو سیرت کے حوالے سے جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو اس پر، اور خصوصاً جو آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو ہم ایک آئیڈیل لیڈرشپ کے طور پر لے سکتے ہیں، تو وہ آئیڈیل کس کس پہلو سے ہے؟ تو مثال کے طور پہ ایک بڑا چیلنج لیڈرشپ میں ایک گریڈ میں آتا ہے کہ آپ جن لیڈرز کی پیپل اورینٹیشن زیادہ ہوتی ہے ان کی ٹاسک اورینٹیشن سفر کرتی ہے. صحیح ہے. جس کی ٹاسک اورینٹیشن زیادہ ہوتی ہے اس کی پیپل اورینٹیشن، یعنی ایک ہے جو ان کا کامن گول ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اگر بہت سارے لیڈرز ایسے ہیں جو گول سے بہت کمیٹڈ ہیں. صحیح.
بٹ وہ لوگوں کے حقوق اور لوگوں کو اس طرح سے ساتھ لے کے نہیں چل پاتے. لوگوں کے معاملے میں ان کی حق تلفی کرتے ہیں. جی. اب اگر کہنے کو دیکھا جائے تو فرعون نے بہت کچھ اچیو کیا, لیکن اس نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو کس طرح سے لیڈ کیا کوٹ ان کوٹ, رائٹ, یا اپنی قبطیوں کو بھی کیسے لیڈ کیا. بہت ہی آٹوکریٹک اور بہت ہی ظالمانہ ٹیرینیکل اسٹائل تھا اس کا, یعنی ظالمانہ اسٹائل تھا. اس طرح سے ہم نیپولین یا الیگزینڈر یا کسی کو بھی اٹھائیں گے نا تو کہیں ان کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے جا کے. کسی نہ کسی لیڈرشپ ڈائمینشن میں وہ ان کو آپ کو 0 مارکس دینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو فیل کرنا پڑتا ہے. جی. آپ علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ ملٹیپل ڈائمینشنز میں, پیپل اورینٹیشن ہو, ٹاسک اورینٹیشن ہو, آپ ملٹیپل مثالیں لے سکتے ہیں. یعنی خدیبیہ کا ٹائم ہے, بیر معونہ کا واقعہ ہے, کس طرح سے آپ علیہ السلام کے لیے ان کو غمگین تھے, ان صحابہ کے لیے شہید ہوئے, کیسے آپ نے قنوت نازلہ پڑھی. آج اس وقت جو چیلنج ہمیں پیش آ رہا ہے اسے بھی ہمیں کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہم کرتے ہیں کسی وقت. لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ وہ اگر آپ لیڈرشپ تھیوریز اٹھائیں گے تو جو وہ ڈائمینشنز آئیڈیلائز کر رہے ہیں ان سب میں آپ مختلف مثالوں کے ذریعے سے, مختلف سیرت کے اندر جو واقعات آ رہے ہیں ان کے ذریعے سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ یعنی وہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ ہے, وہ ایک آواز آتی ہے, سب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں گھوڑ سوار واپس آ رہا ہے, پتہ چلتا ہے آپ علیہ السلام وہاں سے واپس آ کے سب کو تسلی دے رہے ہیں کہ میں نے جا کے دیکھ لیا. تو اپنے آپ کو پہلے پیش کرنا, چاہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو, چاہے خندق کھدری ہو, چاہے وہاں پہ بھوک برداشت کرنی ہو, اپنے آپ کو آگے پیش کر. مثال یہ ایک چیز ہے, اس میں ٹاسک اورینٹیشن بھی آ رہی ہے, پیپل ٹرانسفارمیشن بھی آ رہی ہے, اور جہاں پہ ذرا سختی کرنی ہے وہاں سختی بھی آ رہی ہے, جہاں گھلنا ملنا وہ بھی آ رہا ہے, کیریزمیٹک لیڈرشپ بھی آ رہی ہے. سب کچھ آپ ان کو اگر آپ ایک آنیسٹلی اگر آپ ایک کو روبرک بنائیں لیڈرشپ تھیوریز کے مطابق, ان میں ان کو نمبر اسائن کریں تو ہر اس میں آپ کو ان کو آپ یعنی A گریڈ دیں گے, اور ایسا کوئی دوسرا لیڈر نہیں نظر آئے گا. ٹھیک. اچھا, آخری سوال اس حوالے سے کہ لیڈرشپ کے اوپر جو اس وقت میں ریسرچ ہو رہی ہے, پوری دنیا ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے, خصوصاً ویسٹ اس میں بہت آگے نکل گیا ہے. تو مسلمانوں کے جو موجودہ لیڈرشپ اسٹائلز ہیں یا جس طرح سے ہماری اسلامک کنٹریز اس وقت چل رہے ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑے زوال کی طرف ہی ہے, مطلب بہت زیادہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو آئیڈیالائز کیا جاتا ہو یا مسلمانوں کی تھیوریز کو دنیا میں پڑھا جاتا ہو, یا بڑی یونیورسٹیز میں ہمارے جو ماڈلز ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ذرا بات کیجیے گا کہ جو پریکٹیکلی ایک ڈیفرنس آیا ہے, ایک مسلمانوں کی جو پریکٹیکلی اس وقت کی لائف ہے وہ اور طرف ہے, اور جو سیرت جس طرف ہمیں وہ کہتی ہے وہ گیپ کہاں پر ہے, کون کون سے ایریاز ہیں جن کو ایکسپلور نہیں کیا گیا یا جن کو پریکٹیکل لائف میں اگنور کیا گیا ہے, اور سیرت کی کون سی لیڈرشپ کی چیزیں ہیں جن سے اس وقت میں اسلامک ممالک خصوصاً پاکستان کے تناظر میں ہم کہیں تو وہ کہاں کہاں پہ ہم ریکٹیفائی کر سکتے ہیں اپنے سسٹم کو. دیکھیں ماشاءاللہ عرب ورلڈ میں بھی اور پاکستان میں بھی اگر ایون ہم کانٹینٹ دیکھیں تو اچھا خاصا ریسنٹلی سیرہ پہ لیڈرشپ کے حوالے سے ڈیولپ ہوا ہے. کتابیں بھی بہت اچھی اور یعنی اچھا ریلیٹ کر رہی. میں نہیں کہوں گا کہ بہت یعنی کام مکمل, بہت کام پڑا ہے, لیکن اچھا خاصا کام ریسنٹلی ہوا ہے. مگر مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ڈسیمنیشن کے چینلز ہیں, جو اس کے فروغ کے اور نشر و اشاعت کے جو مختلف ذرائع ہیں, اس میں سب سے بڑا ذریعہ جمعے کا خطبہ ہے, جمعے کا بیان ہے. صحیح, وہاں تک یہ بات نہیں پہنچ رہی. ہم جن سنتوں پہ زور دے رہے ہیں وہ کوئی سنت ایسی نہیں کہ اس کو کم سمجھا جائے, لیکن اس وقت یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل سنت ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کا دوسروں سے برتاؤ کیسے تھا, انٹر ریلیشن شپس کیسے تھیں, لیڈ کیسے کیا کرتے تھے, آپ علیہ السلام کی اسٹریٹجک تھنکنگ کیسے تھی, آپ علیہ السلام کی ایموشنل انٹیلیجنس کیسے تھی, آپ علیہ السلام کس طرح سے بہت ساری چیزوں کو آخر تک سیکرٹ رکھتے تھے, اہم امور میں کس طرح سے مشورہ کرتے تھے, لوگوں کو ساتھ کیسے لیتے تھے, اگر کوئی اختلاف ہو گیا, صحابہ میں بھی اختلاف ہوا, ہمیں پتہ ہے اوس و خزرج میں آپس میں پہلے کی ایک انمٹی تھی جو کہ بہت منافقین نے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی تھی. اس وقت آپ علیہ السلام نے کیا کیا, ایک مثال آتی ہے کہ آپ نے ایک غزوے کے دوران جب آپس میں ایک اختلاف پیدا ہوا اور شیطان نے منافقین نے اس کو بھڑکانے کی کوشش کی, تو آپ نے کس طرح سے ان کو رات دن چلایا, اور اس کے بعد ان کو اتنا تھکا دیا کہ ان کے پاس صرف سونے اور نماز پڑھنے اور کھانے پینے کے علاوہ کوئی فرصت ہی نہیں تھی ایک دوسرے سے بات کرنے. تو بہت ساری ایسی سٹل اسٹریٹجیز ہیں ایک لیڈر کے طور پہ, ایک ٹیچر کے طور پہ, بلکہ لیڈر وہ تھے جو کوچنگ لیڈر ہوتا ہے, مستقل کوچ کر رہے ہوتے تھے. تو ہمارا کانسیپٹ لیڈرشپ کا وداؤٹ بینگ اے گڈ ٹیچر ہو ہی نہیں سکتا. تو لیڈر ہیز ٹو بی اے ٹیچر اینڈ اے کوچ ایٹ دا سیم ٹائم.
تو وہ ہو نہیں سکتا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری ماؤں کو, بہنوں کو, ہمارے بھائیوں کو, ہمارے بزرگوں کو, ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو, ہمارے بیوروکریٹس کو, ہمارے آرمی, نیوی, ایئر فورس والوں کو, ہمارے کالج یونیورسٹی کے ٹیچرز کو, پروفیسرز کو, ہمارے اسکول کے ٹیچرز کو, پروفیسرز, سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. صحیح. اور دیکھیں مجھے فرق کیا پڑتا ہے, دیکھیں مومن کے لیے تو, ایک مومنہ کے لیے تو دین سیکھنا جی, اور آپ علیہ السلام کی ذات کو پڑھنا, اسے سیکھ کے اپنی زندگی میں مزے ہی مزے ہیں اس کے. جی, دیکھیں آپ اس کا انتظار نہ کریں, یہ دعائیں تو ضرور کریں کہ ہمیں ایک اچھا لیڈر مل جائے, اچھا امام مل جائے, لیکن اس کو نہ سوچیں مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں اس سے کیا سیکھ رہا ہوں. جی, یہ جو سیرت کی باتیں, جو لیڈرشپ کی باتیں ہو رہی ہیں, وہ ایز اے ٹیچر یا ایز اے مدر یا ایز اے ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ, یعنی گھر کا ذمہ دار کے طور پہ, ایک ادارے کے ذمہ دار کے طور پہ, ایک ادنیٰ ملازم کے طور پہ میں اس سے کیا سیکھ سکتا ہوں. دیکھیں میرا پے آف تو وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. تو اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ صحیح نظروں سے پڑھیں جمعے کے خطبوں کا, اور اس کا ظاہر ہے کوئی نظم بن سکتا ہے کہ اس کو اس لیول پہ لے جایا جائے, لیکن ایون میں اگر مطالعے کا ذوق رکھتا ہوں, یا میں صحیح ڈفرینٹ یوٹیوب وغیرہ سے یا ڈفرینٹ جگہوں سے اگر اس کو سیکھنے کی کوشش کروں گا, تو مجھے اپنی جس بھی سچویشن میں ہوں, سیرت سے مجھے ایسی ہدایت ملے گی جس سے میری امیجیٹ لائف جو ہے وہ ٹرانسفارم کر جائے گی, وہ بدل جائے گی. وہ اللہ کا غیبی نظام کا ایک بڑا ایک کانسٹنٹ ہے, وہ ایک اللہ کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ. تو میں انتظار نہ کروں کہ کب میرا ایک لیڈر ایسا آئے گا, میں خود لیڈر بنوں اپنے ڈومین میں, پھر اللہ میری مجھے میرا, جیسے اسٹیفن کبھی کہتا ہے کہ جس سرکل آف میرا جو انفلوئنس ہے وہ بڑا کرتا چلا جائے گا, اور اس کو محیط کر دے گا سارے میرے سرکل آف کنسرن پہ, ٹھیک ہے, اور مجھ سے کام لے گا. مگر شرط یہی کہ یعنی میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ جیسے نا وہ ہم ایک بچپن میں کہتے تھے کہ وہ سنتے تھے ہم, لیکن وہ ہوتا تھا کہ جو ابھی بہت شریعہ کمپلائنٹ ایگزامپل نہیں ہے, لیکن وہ بڑے بڑے جو تانسین ٹائپ لوگ ہوتے تھے, وہ اپنی آواز سے نا گلاس کو توڑ دیتے تھے. تو ایک فریکوینسی پہ جا کے جو ہے نا وہ چیز ایک دم گلاس. تو اس طرح سے میں سمجھاتا ہوں اس مثال کے طور پہ کہ ایک فریکوینسی ہے جس پہ اللہ کی مدد آ جاتی ہے, اور فریکوینسی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, ان کی سنت, ان کی سیرت. تو اس فریکوینسی پہ لے کر آؤ تو غزہ میں بھی ہیلپ ملے گی, صحیح ہے, اور کشمیر میں بھی ہیلپ ملے گی, افغانستان میں بھی ہیلپ ملے گی, صومالیہ میں ملے گی, میانمار, برما میں ملے گی, ہر جگہ ملے گی. تو اس فریکوینسی پہ لانے کی ضرورت ہے. انفرادی طور پہ تو میں شروع کروں نا, باقی دیے سے جلے گا انشاءاللہ. آخری سوال آپ سے, آپ نے جمعہ کے خطبے کی بات کی ہے. ہمارے ہاں جو عمومی تصور سیرت کے حوالے سے ڈیولپ کیا جاتا ہے, بیان کیا جاتا ہے لوگوں میں, وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تصوف والا پہلو ہے, حضور کا معافی کرنے والا پہلو ہے, درگزر کرنے والا, چشم پوشی کرنے کا, کسی چیز سے انکار نہیں کرنے کا, یعنی وہ والا پہلو جو ایک کسی صوفی اور بزرگ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. لیکن پھر جب لوگ دیکھتے ہیں کہ بنو قریظہ والوں کے ساتھ کیا ہوا, ان کے قتل کس طرح سے کیا گیا, ان سے انتقام کا, تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے جب کوئی لیڈر ہوتا ہے وہ پھر چیزیں بھی جج کر رہا ہوتا ہے, وہ معزول بھی کرتا ہے, تقرریاں بھی کرتا ہے, وہ چیزیں, وہ نبی الملاحم بھی بنتا ہے, جنگیں بھی لڑتا ہے, پھر قتل عام بھی ہوتے ہیں. تو مطلب سیرت النبی کا یہ والا جو پہلو ہے, یعنی 360 ڈگری پہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سارے پہلوؤں کو دیکھنا, ایک تو اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ یہ ہم کس طرح سے اپنے ہاں لا سکتے ہیں, کیونکہ گیپ ہے بہت بڑا ہمارے ہاں, چونکہ صوفیہ کے ذریعے سے, ایک تصوف کے ذریعے سے اسلام پہنچا ہے, ہم سب لوگوں کی جو جنریشنز ہیں وہ اسی سے ہی متاثر ہوئی ہیں. تو ایک اس کے اوپر روشنی. دوسرا یہ کہ جو سیرت پڑھنے والے لوگ ہیں, یا ہم جو لوگ, جو ناظرین چاہیں گے کہ اپنی زندگی میں سیرت کے ذریعے سے تبدیلی لا سکیں, تو وہ کہاں سے سٹارٹ کریں, کس مصنف کو پڑھیں یا سنیں, اور خصوصاً جو ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے انگلش میں جو پڑھنا چاہتے ہیں, وہ کہاں سے سٹارٹ لے سکتا ہے؟ دیکھیے پہلا سوال جو ہے, ایک تو چھوٹی سی میں بنیادی بات کرتا ہوں. دیکھیے جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں, ایمان لے آتے ہیں نا, تو ہم اپنی رائے کو سرنڈر کر دیتے ہیں. اسلام کا مطلب ہی سرنڈر کرنا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ میرا اپنا جو مینٹل فلٹر ہے اس سے چیزیں ڈیسائیڈ نہیں ہوں گی, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا, جو کیا, جو قول اختیار کیا, وہ وہاں سے میں سیکھوں گا. جہاں پہ میری رائے اس کے خلاف ہوتی ہے, تو اگر میں اس کو ہولڈ کرتا ہوں تو ایک بیسک ایروگنس ہے, ایک متکبرانہ ذہن ہے میرا. ظاہر ہے وہ ایمان کی کوالیفیکیشن پہ پورا نہیں اترتا. تو جب سیرت کو پڑھتے ہیں, دیکھیں, اور سیرت کو اس طرح سے نہیں کہ سطحی طور پہ پڑھ کے میں فیصلے کر سکوں گا, بہت گہرائی ہے, کیونکہ سچویشن ٹو سچویشن ڈفرینٹ ہے چیزیں.
عام طور پہ ہم دیکھا جو علماء کی ابھی اس وقت بات چل رہی ہے نا کہ عالم تو یہ کہتے ہیں ہم نے اسلام 360 ڈگری سے حدیث نکال لی ہے، تو اس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اسلام 360 ڈگری سے آپ نے حدیث تو نکال لی، لیکن اس میں آپ 6 حدیثیں اور 6 اور واقعات آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جی، علماء کا کام یہ ہے کہ اپنے ٹریڈیشن کے اندر ساری زندگی لگا کے وہ ہولسٹک ایویڈنس لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہ تو ڈفرینس ہے، یہ اس سچویشن میں آپ علیہ السلام نے یہ کیا، اس سچویشن میں معافی اختیار کی، اس سچویشن میں سزا دی، پھر وہ بڑے ڈیپتھ میں جا کے انالیسس کر کے تجزیہ کر کے سوال کرتے ہیں کہ ان دونوں سچویشنز میں ان کی ایسنس میں فرق کیا تھا۔ تو اس لیول کی رہنمائی اور مینٹورس چاہیے، اور یہ آنیسٹلی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ صرف اگر ابھی آپ مطالعہ شروع کریں گے تو بالکل طالب علمانہ ذہن سے شروع کریں اور ان سوالات کسی سے پوچھیں، لیکن بہت سارے آپ کو نگٹس ایسے ملیں گے جو آپ فوراً اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی لائف میں، صحیح ہے، اس کو لاگو بھی کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے مطلب مختلف کتابیں جس کتاب سے میں نے پہلے پڑھا وہ رحیق المختوم تھی، انگلش میں بھی، عربک میں بھی، اردو میں بھی ہے، صحیح ہے، اس میں رسول اکرم ہے ڈاکٹر عبدالحی عارفی کی، اس میں بڑے اچھے خوبصورت چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پھر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو طبقات ابن سعد کا دوسری کتابوں کا ٹرانسلیشن ہوا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ زیادہ گہرائی میں جاتے ہیں۔ پھر کچھ جزوی عنوان پہ، لیڈرشپ پہ یا ٹیچر ہونے پہ، یا آپ علیہ السلام بطور سرٹن رولز کے کچھ چیزیں ہمیں یوٹیوب پہ ملتی ہیں، کچھ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، ان کو ایکسپلور کریں۔ مختلف چیزیں ہیں، میں کسی خاص کو ریکمینڈ نہیں کروں گا، یعنی مکی جازی دامت برکاتہ سے لے کے یاسر قاضی سے لے کے انگلش اردو میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، بٹ ایک اپنا مینٹل فلٹر بنائیں اور کوئی ایک اپنا علماء میں سے قریبی جگہ سے کوئی ایسا مینٹور اپنا مقرر کریں جس کا ذوق ان چیزوں کا ہو، ٹھیک ہے، تو ان کو لے کے چلے تو پھر زندگی میں لانا آسان ہوگا۔ دوسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ اپنے گھر کی تعلیم میں ایک چیز کی تھی کہ ہم نے جہاں پہ ہم کچھ اسماء حسنہ کی، کچھ فضائل اعمال وغیرہ کی دوسری تعلیم کراتے تھے، تو وہاں پہ ہم نے تھوڑی سی تعلیم جو ہے نا سیرت کے باب سے رکھی، سیرت کا ایک پہلو شمائل ترمذی وغیرہ سے، تو اس سے پھر بچوں کا ذہن اگر بچپن سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں بچے اوور ٹائم، روزانہ کا 5 منٹ جو ہوتا ہے نا وہ زندگی کے یعنی ایک بہت امپریشنیبل ایج ہوتی ہے بچپن میں، وہ ان کی ذات کا، ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ صحیح، تو ان کو بچپن سے اس چیز پر ڈالیں۔ ہمارا ٹائم تو جتنا نکل گیا ہم تو آتے آتے آہستہ آہستہ آئیں گے، لیکن بچوں کو یہ موقع دیں اپنے کہ وہ شروع سے سیرت کی چیزوں کو، سنت کی چیزوں کو لے کے چلیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی ڈاکٹر ذیشان صاحب، آپ نے وقت دیا، موقع دیا، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا محترم جناب ڈاکٹر ذیشان صاحب کی گفتگو، آپ کے جو اس حوالے سے سوالات ہوں وہ بھی ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ ہم مزید سیشن اسی حوالے سے کریں گے۔ سیرت النبی کا جو مینجمنٹ سائڈ ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اور ایجوکیشنل سائڈ ہے اس پہ گفتگو کریں گے۔ محترم جناب ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، تو آپ کے کوئی سوالات ہوں کمنٹس بار میں ضرور ذکر کیجیے گا، انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے ان کے جوابات اگلے ایپیسوڈ میں ضرور پوچھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔